بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد 16 ماہ مارچ 2023 عیسوی بروز جمعرات مسجد الرشاد ضلع بارہمولہ کشمیر میں مولوی محمد سعد صاحب کے نظریات اور ان سے اتفاق رکھنے والے افراد اور ان کی جماعت کے متعلق علماء کشمیر کا جو متفقہ فتویٰ اور فیصلہ جاری کیا گیا تھا، اس کے ٹھیک 3 مہینے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے ایک تفصیلی فتویٰ جاری کیا گیا ہے جو 27 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ فتویٰ اب تک چونکہ طویل ہونے کی وجہ سے کئی قسطوں میں پہنچے گا، اس لیے اس سے پہلے یہ مناسب سمجھا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے مفصل اور مدلل فتوے میں موجود اہم ترین نکات اور چشم کشا کچھ امور کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے نمبر وار پیش کیا جائے۔ نمبر 1، مولوی سعد صاحب کسی جزوی غلط بیانی میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہاد و استنباط پر جسارت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ نمبر 2، موصوف کی کج فکری سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے متبعین ان کے ان غلط نظریات کو بے بنیاد دلائل کے ساتھ سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، عوام کے سامنے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کے مسلک کی سراسر غلط ترجمانی کی جا رہی ہے اور سیرت صحابہ کے عنوان سے خیر القرون کا غلط اور خود ساختہ نقشہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور مسجد ان باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے امت کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقف پیش کرنا اہل حق علماء کی دینی و منصبی ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، مولانا کا یہ کوئی نیا اور پہلا انحراف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اہل حق علماء کی طرف سے پہلے بھی ان کو متنبہ کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود عوامی مجموع میں اپنے ان غلط نظریات کو کسی نہ کسی عنوان کے تحت مسلسل دہراتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، موصوف کا جرأت آمیز دعویٰ ہے کہ ان صدیوں میں تمام اکابر امت نہج صحابہ سے منحرف اور تناسانی اور تعویلات کر کے غیر شرعی چیز کو شریعت کا جز بنانے کے مرتکب رہے ہیں۔ نمبر 6، موصوف کے الفاظ میں اکابر امت اور آج کے علماء تناسانی اور تعویل پسندی کے اس قدر دل دادا ہو گئے ہیں کہ اصل اور حق بات ان سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس کی مزاحمت اور مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، موصوف نے دین اور دعوت دین کا ایک مصنوعی اور خود ساختہ خاکہ ذہن میں تیار کر رکھا ہے۔ وہ اسی کو سنت سمجھتے ہیں، اسی کو سیرت قرار دیتے ہوئے تعلیم و تربیت اور دعوت کے دوسرے مشروع و مباح طریقوں کی علی اعلان تغلیط اور تردید کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دور نبوت کی غلط تصویر امت کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 8، موصوف منصب نبوت اور عصمت انبیاء علیہ السلام کے مسئلے کی حساسیت اور نزاکت سے بھی مطلق ناواقف ہیں، اس لیے وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر جرأت و بے باکی کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔
نمبر 9، موصوف قرآن و حدیث اور صحابہ کے واقعات پر ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ غور کر کے غلط نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب اور انداز بیان سے منصب نبوت پر بھی آنچ آتی ہے۔ واقعات کو پیش کرتے ہوئے وہ ایسے امور بھی بڑھاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور وہ انبیاء علیہ السلام کے شائع نشان بھی نہیں ہوتے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے نبی کی غلطی پکڑ رہے ہوں الیاذ باللہ، اور پھر وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی سے غلطی ہو گئی، تم کو اس طرح ایسا نہ کرنا۔ یہ بات صاف اور واضح ہے کہ مولانا سعد صاحب کے نظریات کو درست ماننے والی جماعت انہی کے نظریات کو آگے پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ ثابت ہو رہی۔ علماء کشمیر نے مولوی محمد سعد صاحب کے گمراہ کن نظریات و بیانات اور مقامی احوال و ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فتویٰ صادر کیا تھا، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں موجود اس اہم نقطے کو نظر میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، جس میں کہ تاکید کی گئی ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شرعیہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کریں۔ دارالعلوم دیوبند کی اس رہنمائی سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کے لیے یہاں کے مقامی علماء کی طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا وہی ان کے لیے شرعی رہنمائی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور مسلمانہ نے جموں و کشمیر کے لیے مقامی علماء کی طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے دارالعلوم دیوبند کے الفاظ میں سلامتی کا راستہ ہے، اور اسی میں سب کے لیے خیر ہے۔ ایک فیصلہ کن بات آپ حضرات کے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکابرین دارالعلوم دیوبند کی مولوی سعد صاحب اور ان کی فکری گمراہیوں سے متعلق ماضی کی تحریرات اور حالیہ فتوے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام حق ہے۔ اس مبارک محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر حال میں دین کے ہر حکم پر عمل کرنے والا اپنی ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ شریعت و سنت کا احیاء کرنے والا اور اپنی جان و مال اور وقت اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کرنے والا بنے۔ لیکن مولوی سعد صاحب دین سے منحرف اور گمراہ کن نظریات کے ذریعے پچھلے کئی سالوں سے اس کام و جماعت کو جس رخ پر لے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ علماء حق کو نہ صرف یہ کہ شدید اختلاف ہے بلکہ ان حضرات نے اپنے سابقہ صاف اور واضح موقع پر سختی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے دارالافتاء سے ایک فیصلہ کن مدلل مفصل اور صاف فتویٰ مولوی سعد صاحب کے گمراہ کن افکار، نظریات، بیانات اور قرآن و سنت کی منمانی تشریحات کو سننے، آگے منتقل کرنے اور ان تمام عملی کاموں سے شدید طور پر منع کیا گیا ہے جن سے ان نظریات و افکار کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو بالعموم اور مسلمانہ نے جموں و کشمیر کو بالخصوص تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اسی تبلیغی جماعت سے منسلک رہیں جس کے اکابر دارالعلوم دیوبند اور علماء حق کے موقف کے پابند ہو کر اس وقت حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اور حضرت مولانا ظہیر الحسن صاحب اور دیگر مقتدر علماء کرام و اکابرین کی سربراہی میں شورائی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان دونوں فتووں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جو فتویٰ علماء کشمیر کی طرف سے دیا گیا ہے اور حال ہی میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو فتویٰ جاری کیا گیا ہے، ان دونوں فتووں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا سعد صاحب اور ان سے اتفاق رکھنے والے افراد اور ان کی جماعت کے متعلق
علماء کشمیر کا فیصلہ 100% درست ہے۔ اس ضمن میں صرف 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تو علماء کشمیر کی طرف سے جاری کیے گئے فتوے میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جس وقت دین میں تحریف ہونے لگے یا باطل تعویلات کے ذریعے دین میں ترمیم یا تبدیلی کی جانے لگے یا احکام دین بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی جانے لگے یا دین کے دیگر شعبوں کی تحقیر و استخفاف ہونے لگے تو علماء اہل حق اس باطل فکر کی نفی کریں اور اس فکر سے وابستہ جماعت کا معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنیں اور اپنا دینی و منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے ان انحرافات و باطل خیالات کی حتی المقدور تردید کریں اور امت کو اس سے متاثر ہونے سے بچانے کا کام اور اہتمام کریں۔ اور یہی بات دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جاری کیے گئے فتوے میں صفحہ نمبر 17 پر کہ جو حضرات دانستہ طور پر انہیں جانتے ہوئے ان جیسے بیانات کی تعویل کر رہے ہیں اور مقرر صاحب یعنی مولوی سعد صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے، وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ اچھا، سب سے اہم حکم جو علماء کشمیر کے فتوے میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کے غلط نظریات کی تائید و اشاعت اور ان کے باطل خیالات اور حق سے منحرف بیانات کے باوجود ان کی جماعت کا تعاون کرنا اور اس انحرافی فکر کو آگے چلانے میں معاون بننا، مددگار بننا تعاون علی الاثم والعدوان کے دائرے میں آتا ہے۔ یہی بات دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں صفحہ نمبر 17 جواب نمبر 1 میں واضح الفاظ میں درج ہے کہ مولانا سعد صاحب کے غلط بیان کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو چیز جائز نہیں ہوگی وہی تعاون علی الاثم والعدوان کے ذریعے میں زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس فتنہ سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔